شاداب وادی، حسین کوہسار اور دلکشا منظر کے لیے بلخ کا سارا شہر سارے جہان میں عروس العباد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز خطوں سے سیاحوں کے قافلے رواں دواں چلے آتے تھے اور اچانک شہر کی رونق میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی جشن بہاراں کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک کاروان اترا۔ اس قافلہ میں ایک حسین و جمیل نوجوان بھی تھا۔ گردش ایام کا ستایا ہوا چہرہ ہزاروں دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا تھا۔ شکستہ پیراہن، بکھرے بال، اداس آنکھیں اور پرمژدہ صورت سے صاف آشکار تھا کہ وہ اپنے وقت کا اشفتہ حال مسکین ہے۔ بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے، لیکن نوجوان بلخ کی خوشگوار شام و سحر سے کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں سکونت پذیر ہو گیا۔ شاہی باغ کے قریب جاڑیوں کے کنج میں اس نے ایک کٹیا بنا لی اور وہیں رہنے سہنے لگا۔ دن بھر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ کے شاہی ملازمین بھی ایک فقیر سمجھ کر کبھی اس سے مزاحم نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، سورج کی آخری کرنیں کوہسار کی چوٹیوں پر جھلملا رہی تھیں۔ فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بے حد اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ ابھی کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آواز کان میں آئی، کون اجنبی چلا آ رہا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی گل گشت کے لیے یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں؟ اس فقیر نے جو ہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا، ایک ہی جلوہ محشر طراز نے دل کا کام تمام کر دیا۔ ایک شیشہ ٹوٹا، ایک بجلی چمکی اور ایک بے نوا فقیر کا خرمن ہستی آنے واحد میں جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کے جرمٹ میں آگے بڑھی۔ تلواروں کی کاٹ فولاد کی ڈالوں پر روکی جا سکتی ہے، لیکن چشم سحر طراز کا ایک ہی تیر نیم کش پوری ہستی کو گائل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا شکیب تو رخصت ہو ہی چکا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ غم کی تپش میں ساری رات کٹی، آہستہ آہستہ عشق کی چنگاری کے قریب سلگتی رہی۔ شوق کا اضطراب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ یہ ایک غائل پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک آزار کا شکار ہو گئی۔ کبھی مکمل سکوت، کبھی باد صبا سے ہم کلامی، کبھی مناجات سحر گاہی، ویرانے سے انس، تنہائی سے پیار، یک بہ یک زندگی کا عجیب حال ہو کے رہ گیا۔ اسی عالم قرب میں کئی مہینے بیت گئے۔ رفتہ رفتہ جوش جنون کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا۔ بالآخر کچھ عرصہ کے بعد دل کی تپش ایک مخصوص حالت پر آ کر رک گئی۔ اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم نہیں تھا، اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا اور آرزو کے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فقیر قلعہ معلیٰ کے دروازے پر کھڑا ہے، پائے گاہ سلطانی پر باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ غالباً وہ کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے۔ حکم صادر ہوا کہ اسے باریاب کیا جائے۔ چند ہی لمحے کے بعد فقیر دربار میں حاضر ہو گیا۔ ہونے والے مقدمے کی سماعت کا سلسلہ ختم ہو چکنے کے بعد خطاب شاہی فقیر کی طرف متوجہ ہوا، تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے جواب دیا، ایک ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں جسے مجمع عام میں نہیں پیش کر سکتا، تنہائی کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر کو طلب کیا گیا۔ وزیر نے اس سے دریافت کیا، جہاں پناہ کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ جہاں پناہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں، فقیر نے نہایت جرأت سے جواب دیا۔ ابھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ فرط غضب میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔
بھرپور برہمی کے انداز میں کانپتے ہوئے اس نے کہا، حرم شاہی کے ساتھ فقیر کی نہایت توہین امیز جسارت ہے۔ اس لب کشائی کی جرت سے پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ اس ناقابل برداشت گستاخی کی تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا، یہ مجرم نہیں ہے، اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لیے اسلام میں شاہ و غدا، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی دھمکی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتہ بعد آئے۔ یہ جواب سن کر پیشانی میں امید کی تابانی لیے ہوئے فقیر دربار شاہی سے واپس لوٹا۔ دل مبتلا کے لیے 1 ہفتہ کی مدت صبح قیامت کی طرح طویل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انتظار کے بعد یہ دن کٹے۔ اس درمیان میں بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کر دیا تھا کہ صاف انکار کی بجائے حسن تدبیر سے فقیر کو ٹالا جائے، یا پھر کوئی ایسی کڑی شرط رکھی جائے جس کو پورا کرنا قریب ناممکن ہو۔ جب 7ویں دن فقیر دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا، اعزاز کے ساتھ بٹھایا اور مہر و شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا۔ شہزادی کے لیے دنیا کے نامور اور عظیم المرتبت بادشاہوں کی طرف سے بے شمار پیغامات موصول ہوئے ہیں، تمہارا پیغام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ تم اگر ایک شرط پوری کر دو تو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔ وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں ایک کرن پھوٹی اور فرط شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بے خودی کی حالت میں بول پڑا، فرمایا جائے میرے لائق کیا خدمت ہے، میں شرط پوری کرنے کے لیے اپنی متاع زندگی تک داؤ پر لگا دوں گا۔ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے، اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں ہے۔ فقیر نے جواب دیا، اس شرط کی تکمیل اگرچہ ناممکن کی حد تک مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے پورا کر دوں گا۔ سنا ہے کہ وہ ہیرا سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے، خدا میری مدد کرے گا۔ رات بیت چکی تھی، سارا شہر سناٹے کے عالم میں محو خواب تھا۔ فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، اے درد مندوں کے چارہ ساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے۔ اے مجبور بندوں کی آخری امید گاہ، مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں، اپنی رحمتوں کے سہارے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اپنے حبیب کی شاداب تجلیوں کے صدقے میرے رستے ہوئے زخموں اور بیگی ہوئی پلکوں پر رحم فرما۔ صبح ہوتے ہوتے اس کے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے افق پر یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔ شاید رحمت بندہ نواز کی کوئی غیر محسوس تجلی دل کے ویرانے میں اتر آئی تھی۔ ایک اٹوٹ عزم کا تیور لیے ہوئے فقیر اٹھا اور کاندھے پر تیشہ رکھ کر آبادیوں سے باہر نکل آیا۔ عالمی وحشت میں شبانہ روز چلتا رہا۔ اسے اپنی منزل خود نہیں معلوم تھی کہ دل کے غیبی سگنل پر قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ خدا کی اس وسیع کائنات میں صرف سیاہ رنگ کے ہیرے کا ایک چمکتا ہوا نگینہ مطلوب تھا۔ چلتے چلتے ایک دن کوہسار کی وادی میں شام ہو گئی۔ ہر طرف وحشت ناک تاریکی اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی سربا فلک پہاڑوں کی دیواریں راستہ روکے کھڑی تھیں۔ حیرانی کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد درندوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے گونجنے لگیں۔ زندگی خطروں میں گر گئی، جان کے لالے پڑ گئے، لیکن خدا کی کارسازی پر اس کے دل کا مخفی اعتماد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ کرشمہ غیب کے ایک تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی، کسی نے شانہ پکڑ کر ہلایا، آنکھ کھل گئی۔ ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا، جس راستے سے تم یہاں پہنچے ہو اس کے دھانے پر کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کے گری ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، تیشہ اٹھاؤ اور کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لو، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کے اٹھا۔ جیسے ہی وادی کے دہانے پر پہنچا،
دیکھا کہ برف کی بہت بڑی چٹان راستے میں حائل ہو گئی۔ سارا دن تیشہ چلاتا رہا، دن بھر کی لگاتار محنت کے باوجود گزرنے کے لائق رستہ نہیں بن سکا۔ اب سورج ڈوب رہا تھا، فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشہ چلانا شروع کر دیا۔ ایک بھرپور وار سے چٹان کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تاب دار نگینہ چمک رہا تھا۔ فقیر نے حیرت کے ساتھ اسے کھود کر نکالا، ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور اس کی آنکھیں خیرہ ہو کے رہ گئیں۔ پردہ غیب کی کارسازی پر فقیر کا دل جھوم اٹھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہیرا ہے جسے گوہر مقصود کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے عالم میں وہ بلخ کی طرف جست لگاتا ہوا چل پڑا۔ کئی دن کے شب و روز سفر کے بعد شام کو وہ بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے روز شاہی دربار میں فاتحانہ شان سے داخل ہوا تو وزیر نے دیکھتے ہی ایک برہمی کے انداز میں کہا، تم پھر آ گئے، حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کہہ دی تھی، شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ فقیر نے نہایت پرمسرت انداز میں وزیر کو جواب دیتے ہوئے کہا، برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں شرط پوری کر کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دنگ رہ گئے۔ بادشاہ بھی مجسمے تصویر حیرت بنا دیکھتا رہا۔ وعدے کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہمکنار ہونے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، لیکن ہائے رے ناکامی قسمت کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس میں شک نہیں کہ تم نے طلب صادق کا حق ادا کیا ہے، لیکن ایک آخری شرط اور رہ گئی ہے، اسے بھی پوری کر دو تو تمہاری درخواست قطعاً منظور کر لی جائے گی۔ یقین کرو تمہارے جذبہ صادق کی آخری آزمائش ہے، بالکل آخری۔ توقع کے خلاف وزیر کا یہ جواب سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر گئی۔ یکا یک دل کی ساری امنگوں کا خون ہو گیا، لیکن وہ عشق ہی کیا جس میں پہیم ناکامیوں کی چوٹ ہی نہ کھانی پڑے۔ ہمت ہارنا راہ الفت کے مسافر کا شیوا نہیں۔ پھر اس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا، اچھا اب وہ آخری شرط کیا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے آویزوں کے لیے 2 بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں جو رنگت و تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہیں۔ فقیر آج دوسری بار گائل ضرور ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا۔ پھر آج کی رات پیشانیوں کی خلش اور مناجات کی گریہ زاری میں کٹی۔ صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ لگاتار کئی دن چلنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ عشق کی فلک پہ ماں ہمت بھی کیا قیامت ہوتی ہے۔ اپنے تئیں آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو خشک کر کے تہ میں چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا۔ اس یقین کے جذبہ میں دونوں ہاتھوں سے اس نے سمندر کا پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی عالم جنون خیز میں کئی دن گزر گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرف سر اٹھاتی ہوئی موجوں کا وہی عالم شباب تھا، لیکن قربان جائیے عقیدہ عشق کی حیرت گری کہ اتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عزم ذرا برابر منتزل نہیں ہوا تھا۔ کئی دن کی مسلسل محنت سے اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ سمندر کی بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خشک ہوا چلا تھا۔ کافی عرصہ کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشمے امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کا سمندر ابل پڑا۔ نظر جھپکی، موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ فرط مسرت سے فقیر کی روشن پیشانی سجدہ شکر کے اضطراب میں بوجھل ہو گئی۔ آج کامیابی سے زیادہ شان رحمت کی چارہ گری پر وہ نازاں تھا۔ اب مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا۔ سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ آج وہ قدموں کے بل پر نہیں دوڑ رہا تھا، ہوا کے دوش پر چل رہا تھا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بھرے ہوئے دربار میں بادشاہ کے پایا تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بخیر دیے۔ تڑپتی ہوئی آنکھوں کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔
اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہایت بے تابی کے ساتھ پرمجدہ جاں کا انتظار بھی کر رہا تھا کہ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مذاق کیا، پھر اس کی شاداب امیدوں کا خون بہایا۔ تم نے ساری شرطیں پوری کریں، لیکن ذرا غور کرو کہ ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان منصب و حیثیت کا جو فرق ہے اسے کیوں کر مٹایا جا سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جنون خیز مطالبہ سے دستبردار ہو جاؤ۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکو گے۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیز نشتر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کا وہ آبگینہ جو مایوسیوں کے زد سے بچا بچا کر رکھا تھا اچانک چھن سے ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح آج کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا کہ یک بہ یک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ سارے محل میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اس ایپیسوڈ کا بقیہ حصہ ہم آنے والی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ یہ داستان اور اس جیسی اور بھی بے شمار سچی اور حقیقت پر مبنی داستان سننے کے لیے ہمارا چینل داستان محبت سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔